السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے حسب حال آپ کا میزبان جنید سلیم، وہی ناجیہ بیگ اور وہی ہم سب کو بہت عزیز، ہم سب کا عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ 10-12 دن کے بعد ناظرین عزیزی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیمرہ میری طرف، یار یہ کون ہے کیمرے پہ بیٹھا ہوا؟ ادھر رکھو کیمرہ، ذرا میری آنکھوں پہ ڈالو، ناظرین کو میری آنکھوں میں 10-12 دن کی جو اداسی ہے وہ نظر آئے۔ یار کیمرے کے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں کو کلوزلی فوکس کر سکے ایک ہی وقت میں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا میری حسن کی تعریف کی، اتنی بڑی آنکھ ہے یہ۔ بڑی آنکھ نہیں ہے، آنکھوں کا باہمی فاصلہ جو ہے وہ 2.5-3 فٹ سے زیادہ ہے۔ آہا، کیا یہ کہ حسن کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی حسن ہی ہے۔ یہ تو تم نے غلط بات کی ہے یار، حد ہو گئی ہے یار، اتنے دنوں کے بعد آ کے بھی تم میری بےزتی سے ہی شروع ہوئے ہو۔ میری یہ حالانکہ میں اللہ جانتا ہے 10-12 دن اسے مس کرتا رہا۔ مجھے یس، بہت مس کیا میں نے تم کو، چونکہ کار میں میرے ساتھ کوئی تو میں کرنے والا بندہ ہی نہیں تھا۔ جو بندہ تھا اس کے ساتھ میں تو میں شروع کرتا تھا تو وہ بندہ ڈوئی اٹھاتا تھا اور میری تو فوراً بدل جاتی تھی۔ تو میری زندگی ہے، تو میری بندگی ہے، تو ہی پیار، تو ہی چاہت، تو ہی عاشقی۔ پھر بچت ہو جاتی تھی؟ نہیں یار، اس لیرک پہ بھی مجھے پھینٹی پڑی۔ وہ کیوں؟ پر کیا تمہاری کہتی ہے میرے ساتھ تو کر کے گانے گاتے ہو؟ پھر میں شروع ہو گیا، آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے، آپ کی نظروں نے سمجھا۔ میری قدر آئی نا۔ دفع کرو یار میری آپ بیتی کو، تم سناؤ۔ میں نے سنا روزانہ تم طوطیوں والا پنجرا صاف کرتے رہے۔ تم اس تاریخ کے جبر پر یقین کر سکتے ہو کہ میں نے تمہیں بہت مس کیا ہے۔ امان سے یقین کرو۔ I like you. You are, thank you. I am tension about your love. اور ایک دن تو تمہیں میں نے بہت زیادہ یاد کیا ہے۔ اس دن تمہاری بھابھی گھر پہ نہیں تھی، مجھے خود چائے بنانا پڑی اور گھر کے کچھ کام بھی خود اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑے۔ اس دن تم بہت شدت سے یاد آئے۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، تم تو گھر میں غلام مصطفیٰ گھر لگے ہوئے ہو۔ لو جی، اللہ جانتا ہے اتنا کام یہ گھر میں کرتا ہے کہ ایک دفعہ میں گیس والا چولہا صاف کر رہا تھا، اس کے اوپر سے آئلی سی کالک جو ہوتی ہے وہ نہیں تھی اتر رہی، تو میں نے فون پہ اسے پوچھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ تھوڑا سا پٹرول یا مٹی کا تیل ڈال کے صاف کرو، فوراً ہو جائے۔ یہ تو اتنا گھر میں کام کرتا ہے کہ اس کی کتاب آ رہی ہے جنیدہ آپا کے ٹوٹ کے۔ تم نے میری بات اتنی دل پہ کیوں لے لی ہے؟ میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا یار انڈا تلے تو وہ فرائی پان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ کہتا پاگل، پہلے گھی ڈال کے تو سارے فرائی پان میں گھی ذرا اچھی طرح پھیر لیا کرو۔ یہ تو اتنے کر کے کام کرتا ہے۔ میں نے کہا یار تھوم نہیں چھلا جاتا 9 کٹے ہو؟ تو کہتا ہے پاگلا، پہلے جو تھوم ہوتا ہے نا لہسن، اسے پانی میں بھگولے تو نرم ہو جاتا ہے، پھر آرام سے چھلا جاتا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کیا کہہ دیا یار؟ جو گھر کے کام ہی ہے نا، تمہاری طرح کسی سے ڈر کے تو نہیں گھر کے کام کبھی کیے نا؟ ڈر کے کیا مطلب؟ بندہ کرتا ہی ڈر کے کام۔ میں بھی گھر کے کام ہی کرتا ہوں، میں کون سا لکی رانی میں کام کرتا ہوں؟ اگر آپ کی آپس میں بات ختم ہو گئی تو خبروں میں تبصرہ شروع کریں۔ نہیں، اللہ لوگ کہ 10-12 دن آ کے بھی یہ بھیجتی سے ہی شروع ہوا۔ حد ہو گئی یار کرنے والی کو بات ہے۔ یار مجھے معاف کر دو بابا، بس۔ میں اللہ کے فضل سے 10-12 دن ریسٹ کرتا رہا ہوں۔ کتنا ریسٹ کیا تم نے؟ سچی بتاؤ، کتنا ریسٹ کیا؟ پورا 1 گھنٹہ میں سویا رہا ہوں۔ بچے میری ٹانگیں دباتے تھے۔ اچھا، ہاں، میں نے دمدمے کو کہا، میں نے کہا بیٹے اوپر والا پورشن بھی دباؤ۔ اور دمدمے نے کہا بابا اوپر والا پورشن ابھی رہتا ہے۔
اچھا چلو خبروں کی طرف آؤ, بس کرو. آپ کی نظروں نے سمجھا. ٹی وی ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی ہے. ٹی وی چینلز والے مجھے بھی کبھی گدھے پر بٹھا دیتے ہیں اور کبھی گاڑی کے نیچے دے دیتے ہیں. بینا ملک کی تصاویر پر رحمان ملک کا تبصرہ. کیا بیان دیا ملک صاحب نے, اور کس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہے. ملک صاحب ویسے یہ تو آپ کی کشادہ دلی ہے جناب کہ آپ کو لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر کبھی گدھے پہ بٹھاتے ہیں اور کبھی گاڑی کے نیچے دیتے ہیں, مگر آپ مائنڈ نہیں کرتے. آپ جناب فراخ دل انسان ہیں. ذرا انٹرنیٹ کھول کے دیکھیں گدھوں نے کتنا تراج کیا ہوا. گدھا تو گدھا ہوتا ہے, اسے تو نہیں نا عقل ہوتی کہ کس بات پہ ترائی کرنا ہے اور کس بات پہ کھوج جوڑنا ہے. بالکل. یہ اصل میں انٹرنیٹ پہ یہ جو خیالی تصویریں بنائی جاتی ہیں نا, یہ تصویریں نہیں ہوتی, یہ عوام کی اندر کی خواہشیں ہوتی ہیں. ایک بندے نے انٹرنیٹ پہ یہ بھی فوٹو بنائی ہوئی تھی کہ رحمان ملک صاحب کو ذوالفقار مرزا صاحب نے اغوا کر لیا ہے اور انہوں نے 500 روپیہ تاوان مانگا ہے. اور آگے عوام کا جواب بنا ہوا تھا کہ عوام کہہ رہی ہے کہ بھائی جی 2-3 سال ان کو پاس رکھے, ہم 500 اکٹھا کر کے چھڑا لیں گے. ایک بندے نے یہ بھی سکیچ بنایا ہوا تھا کہ رحمان ملک صاحب چاند پہ وزیر داخلہ لگ گئے ہیں. اچھا. اور جو مائی چرخے آلیا اس نے ادھر ہی بلٹ پروف جیکٹوں کی دکان کھول لی. اس نے کہا کہ ملک صاحب ادھر آ گئے, اب چرخے چرخے تو بند کرے, جیکٹوں کا کاروبار ہی اب چلے گا. اتنے دنوں بعد تبصرہ کر رہے ہو, کوئی جسٹیفائڈ کوئی ریزنیبل تبصرہ کرو یار. یار خبر بھی تو سنو نا, رحمان ملک صاحب نے وینا ملک کی تصویروں پہ صفائی پیش کی ہے. اب یہ 2 ملکوں اور 2 ملکوں کا آپس کا معاملہ ہے, میں اس میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کی گاڑی الٹ گئی. ٹخنے میں فریکچر, 3 ہفتے آرام کا مشورہ. ظاہر ہے اگر گاڑی کا ٹخنا ہی ٹوٹ گیا تو پھر 3 ہفتے تو گئی کام سے. گاڑی کا نہیں عزیز صاحب, ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا. میرے امال کا, وہ میں نے گاڑی کے سنے گوڈے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا ٹخنا بھی ہوتا ہوگا. بتاؤ تو صحیح مجھے پہلے. مگر یار ڈاکٹر صاحبہ تو گاڑی کے اندر تھی, گھوڑے پر سے اللہ نہ کرے کو گر جائے تو ٹخنا ٹوٹ جاتا ہے, گاڑی کے اندر کیسے ٹخنا ٹوٹ گیا. فلم سٹار رانی ایک دفعہ فلم کی شوٹنگ میں گری تھی گھوڑے سے, ان کا ٹخنا ٹوٹ گیا تھا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر فردوس عاشق اوان صاحبہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہی, نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. آخر گھوڑے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, وہ چھینٹا تو برداشت کر سکتا ہے, فردوس آپا کا پھینٹا نہیں برداشت کر سکتا. تو میں ایک خبر بتاؤں, مخبری بتاؤں تمہیں. کیا فردوس آپا کا کوئی کار ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا. ہے تو گٹا ان کا پھر کراٹے کھیلتے ہوئے ٹوٹ گیا. سیالکوٹ کا ایک نواحی گاؤں ہے مراکی وال, وہاں پر ان کے ایک سپورٹر ہیں, ان کے دوست ہیں ملک شہباز صاحب, ان کے پاس وہ گئی تھی. ان کے بیٹے دبئی میں ہوتے ہیں, اچھا خاصا بزنس ہے وہاں پہ ان کا. اور وزیر موصوفہ نے اس وقت کم از کم 7 انچ بڑی ہیل پہن رکھی تھی, اور جب وہ ان سے اجازت لے رہی تھی تو ان کا پاؤں مڑا ہے اور ان کا پاؤں جو ہے ٹخنا جو ہے وہ اس میں فریکچر ہو گیا تھا. اور وزیر صاحبہ نے فوری طور پر اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے سٹاف کو یہ ہدایات جاری فرما دی کہ آپ یہ خبر جاری کر دیں کہ وزیر صاحبہ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہاں, اور سٹاف نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے, مطلب ایکسیڈنٹ شدہ گاڑی کہاں سے لائیں گے, پھر پولیس میں رپورٹ درج ہوگی, ہم یہ ساری باتیں کیسے ثابت کریں گے. لیکن ان کا اصرار تھا کہ بس تم یہ خبر جاری کر دو, اس سے مجھے بہت سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں, ظاہر پبلسٹی ملے گی, بڑے بڑے لوگوں کے فون آئیں گے, کافی دن تک میں خبروں میں رہوں گی. لیکن پھر ان کے کہنے پر یہ بادل نخواستہ ان کے سٹاف نے یہ خبر جاری کر دی. لیکن ان کی قسمت خراب کہ جس طرح ہی ان کی خبر چلنا شروع ہوئی, تھوڑی دیر بعد ہی جناب آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت کی خرابی کی خبریں چلنا شروع ہو گئیں. پھر انہوں نے فوری طور پر یہ ہدایت جاری فرمائی کہ یہ میرے والی خبر رکوانے کی کوشش کرو, کیونکہ اس طرح میری خبر دب جائے گی. My God. میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ کے گاڑی کے الٹنے کی خبر آئی ہے, ڈرائیور ان کے کا نہیں کچھ بتایا, وہ کو دوانے میں بیٹھ کے گاڑی چلا رہا تھا. لازم خبروں پر تبصرہ جاری ہے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. یار یہ مخبریاں تم نہ سنایا کرو, میں تمہیں بتا دوں.
रहमान मलिक का कहना है कि सदर जरदारी काफी अरसे से बीमार थे, बैरून मुल्क जाने पर हमने मजबूर किया। रहमान मलिक साहब ने जी। बहुत अच्छे मलिक साहब, मैं सदके जाऊं आपके। और जनाब अगर ये बयान दिलवाना ही था तो किसी सियाने बयाने बंदे के मुंह से दिलवा है को बात करने वाली, आपने मजबूर किया उनको। अरे इसमें क्या है, रहमान मलिक साहब अक्लमंद आदमी है। अन्य वाकई बड़े अक्लमंद बंदे। इस तरह का बंदा पिंड में किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा हो ना तो बजाय डॉक्टर के पास ले जाने के जूती संभाल रहा होता। किसी अल्जाइमर के मरीज को शहर लेके जा रहे हो ना तो ऐसा पेंडू रोक देता और ना खर्चा ही करोगे, रहने दो, इसने नहीं ठीक होना। इसने अल्लाह माफ करे बिल्ली तंदूर में फेंकी थी, इसे बददुआ लगी हुई है। मलिक साहब हैं खाम खा वड्डी फूफी का पाठ अदा कर रहे हैं। हालांकि जरदारी साहब ने खुद सबको बताया है, एवें ते नहीं डोला मैं दुबई पई जानिया, वड्डे वड्डे डॉक्टरों कोलों चेकअप करानिया, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो, आनिया मैं आनिया वे सोनियो मैं मुदा मामला वे। किसका मामला? सोनियो दिल दा मामला वे, हीरे ओ दिल दा मामला। अल्लाह ताला जरदारी साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ठीक ठाक है, उनके सारे टेस्ट ठीक आए हैं। मलिक साहब तो है वही मेमो से मिट्टी उतार रहे, अपना गोगलुओं से मिट्टी उतार रहे हैं यार। चले जी साहब, जो व्यूअर्स ने पिक्चर्स और वीडियोस भेजी हैं उस पे तबसरा शुरू करते हैं। रिकॉर्ड किस पे करोगी, वो सहवाग ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अब देखो यार, वरिंदर सहवाग ने 219 स्कोर बना लिए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ और इंडिया बहुत कन्विंसिंगली जीता है आज। यस, कन्विंसिंगली टू द ओबीडिएंट ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टर। चले अजीज साहब, अब जल्दी से तबसरा शुरू करें तस्वीरों पर भी। जी जल्दी से कर ले। अच्छा जी, पहली तस्वीर हमें अनस अख्तर ने भावलपुर से भेजी है, ये देखें। सही बात है, जितने पीआईए के तैयारे ग्राउंड हो गए हैं, अब जो 2-3 चल रहे हैं उनकी छतों पे बैठ के सफर होगा। यार इस मामले का रोशन पहलू भी तो देखो ना कि पीआईए के तैयारे भर गए हैं सारे मुसाफिरों से। नहीं सही बात है, रोशन पहलू है जी, रोशन पहलू। छत पे बैठ के मजे करेंगे, हाय हाय हाय, कुदरती एयर कंडीशन सफर, छत पे बैठ के साथ सफर करे, साथ गुड्डियां उड़ाएं, ऊपर से पीए की जरूरत ही नहीं, जिस मुल्क में उतरना है उधर से ही छाल काट मारे। आपका भाई एयरपोर्ट पे आने की बजाय आपको दरख्त से उतार लेगा। और जो जहाजों की हालत है अब उनको धक्का लगाना भी आसान हो जाए। पहले धक्का लगाए, जब स्टार्ट हो जाए तो नस के छत पे चढ़ जाए और बड़े बड़े थैले लेके छत पे बैठे, रास्ते में जहां बदल आए थैला खोल के बदल पार ले, घर आके बच्चों को बताएं बेटे मैं आपके लिए बदल लेके आया हूं, ये लो पकड़ो, माँ को इसे गर्म करके बारिश बनाए। अच्छा अजीज साहब, अगली तस्वीर हमें हादी ने भेजी है गुजरांवाला से। दिखाओ जनाब। ये ले। शाबाश। ये तो लगता है हादी ने मेरी ख्याली तस्वीर बनाई है। अगर मैं मैटर क्लियर करने का इरादा कर लेता तो मेरा ये हाल हो जाना। 1946 से आज तक। 1946 नहीं, 1929, अपना 1992 यार, 29 साल का तो मैं टोटल हुआ हूँ। चलो अजीज साहब, और से देखिए तो सही तस्वीर। दिखाओ ये रहा। ये ले। हाय 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 हाय, मेरा ख्याल है बेचारा किताबें आगे रख के बत्ती आने का इंतजार कर रहा है। इम्तिहान और मौत दोनों सिर पे आ गए हैं, बत्ती नहीं आई। अजीज साहब, अगली तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए खास तौर पे। दिखाओ ये रहा। ये देखें। शाबाश। लो जी, मुझसे कसम चका लो, ये प्याला इसने इजाद कराया है पाजनैद ने। क्यों? ताकि ये को चाय के साथ सिर्फ एक बिस्कुट मैसर आ सके। हंसो ना, मैंने कई दफा देखा, मैं जब दूसरे बिस्कुट को हाथ लगा रहा होता हूँ तो यार भरी नजरों से मुझे देखता है। नया इजाद कर देते हैं, थैला लटका देते हैं, फिर खुश हो जाओगे। कप के साथ बड़ा खाना बनवाओ जिसमें पूरा डब्बा आ जाए, ये जितने मर्जी खाए। अजीज साहब, अब देखिए वीडियो शादी की। किसकी शादी की वीडियो? अजीज साहब, मुख्तलिफ शादियों की वीडियोस हैं। दिखाओ यार। ये देखें। वाह जी वाह। हाय हाय हाय, मेरा ख्याल है इनकी शादी में दूध पिलाई की बजाय भंग पिलाई का रवाज है। नहीं अजीज साहब,
نیند کی وجہ سے گر رہے ہیں. نہیں اللہ لوگ کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کسی نے ان کو ایٹ 11th hour جی کی لائف سٹوری سنا دی, خوف سے ڈگ پڑے. اس کو سیانے کہتی ہیں کہ نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی یار یہ سولی ہے, اصولی طور پہ یہی سولی ہے. یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. اسی موقع پہ تو شاعر نے کہا تھا مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. یار پا جنید اپنی یار چینل والوں کو سمجھاؤ, جب لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں نا شو کی, اس میں چینل پہ کوئی کمپلیکیٹڈ سی خبریں نہ چلایا کرے. اچھا اگر اس دوران کوئی کمپلیکیٹڈ خبر آ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ یار اس کو روک لیا کریں, خبر کون سی باسی ہو جاتی. خبر ہی تو باسی ہوتی ہے. شاباشی, یہ خبر ہے یہ دال ہے یار جو باسی ہو جاتی. اچھا بات کیا کر رہے تھے تو؟ یار جب شو چل رہا ہو نا تو محلے میں مجھے کوئی سیانا بندہ کو پوچھتا کہ عجیجی صاحب یہ فلاں مسئلہ کیا ہے, میں ان کو ٹال دیتا ہوں کہ بھائی جی میں یہ سبزی لینے جا رہا ہوں, کل ڈسکس کریں گے. اچھا میں شام کو آ کے تمہارے ساتھ ڈسکس کر کے دوسرے دن بتا دیتا ہوں. میری واہ واہ ہوتی رہتی ہے محلے میں. چھٹیوں والے دن یار کو پوچھ لے تو میں پھر کیا کروں. فون بھی تمہیں کرتا ہوں, تم فون بھی نہیں اٹھاتے. کب فون کیا ایسے لگے ہوئے؟ یار ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے ایک بندے نے پکڑ لیا, کہتا ہے یہ صاحب یہ جو نیٹو والا جھگڑا پڑ گیا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا. اب بحث اس کو میں کر رہا ہوں, ٹالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یار بات سنو, یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو نیٹو ہے نا اس مسئلے میں نہیں پڑتا, پھر اوباما غصہ کر جاتا ہے. اس کو پتا کہ یہ بات کرے گا تو بڑی اہم ہو جائے گی. بڑی میں نے ٹالنے کی کوشش کی ہے. وہ 3-4 جنے شرارتی بندے اس کے ساتھ مل گئے, ان کو پتا چل گیا کہ یہ نلائق آدمی ہے. وہ ایک مجھے کہتا ہے کہ یہ صاحب سارا کچھ چھوڑیں, آپ صرف نیٹو کا مطلب بتا دیں. پھر بتایا آپ نے؟ اس کو میں نے چلاک آدمی کو باتوں میں ان کو لگا کے اس کو میں نے SMS بھی کیا ہے, نیٹو کا کیا مطلب ہے. تم نے لکھا تھا نیٹو نہیں لکھا, تم نے نوٹی لکھ دیا تھا. سپیلنگ تو ٹھیک لکھتے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا میسج کرتے جا رہے ہو تم. یار اب جس بندے کے سپیلنگ ٹھیک نہ ہو تم اس کو جواب نہیں دو گے صحیح. میں نے پھر اپنے پاس سے ہی ہمیں کہہ دیا, میں نے کہا اصل میں نیٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے نیٹو NATO نیشنل ایڈمنسٹریشن آف 12 آفیسرز. آفیسر کہاں سے ڈال لیے یار؟ وہ پیچھے سے پنجاب کالج کے پرنسپل ہیں عارف صاحب, وہ گزر رہے تھے. وہ روکے کہتے ہیں یہ کیا کہا ہے تم نے. میں نے بڑا ٹالا, میں نے کہا سر کوئی ایسی بات نہیں, ہم تو تاش کھیل رہے ہیں. کہتے ہیں تاش کدھر ہے. میں نے کہا جی آپ کو دیکھ کے لپیٹ لی ہے. کہتے ہیں نہیں یہ کہا کیا ہے تم نے. میں ان کا ادب کرتا ہوں, میں نے بتا دیا جی نیٹو کا مطلب سمجھا رہا ہوں, نیشنل ایڈمنسٹریشن آف 12 آفیسر. عارف صاحب نے مجھے تھڑے پہ لمحہ پا لیا. میں نے بڑا شور مچایا, میں نے کہا سر میں بتاتا ہوں مجھے چھوڑیں تو صحیح. کہتے ہیں نیٹو تو بہت اوپر والی بات ہے, تم CNG کا مطلب بتاؤ, CNG کیا ہے. میں نے فوراً کہہ دیا, میں نے کہا جی چودھری نوید گرایا. پیچھے سے گرایا صاحب گزر رہے تھے. انہوں نے کہا عارف صاحب آپ چھوڑ دیں جناب, یہ میرا کیس ہے. عزیزی صاحب ویسے آپ کی عمر کے ہر بندے کو نیٹو کا مطلب پتا ہے. آپ کی عمر کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے یوتھ میں. اچھا میں نے کہا جب نیٹو بنی تھی. یار سیریس رہا کرو, اتنا سیریس مسئلہ تم ہنس رہے ہو. یہ تم کہہ رہے ہو تو اور کیا بتاؤ تو صحیح. ویسے یہ نیٹو کیا بیماری ہے؟ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. کیا نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. یار اس کو گولی مارو, یہ تو عارف صاحب نے بھی کو 10ویں کو ڈنڈے کے بعد مجھے بتا دیا تھا. مجھے یہ بتاؤ یہ سیاپا کیا پڑا ہوا ہے, یہ جو نیٹو کا حملہ ہوا ہے اس کے بعد سپلائی لائن بند ہو گئی ہے, ہلا ہو گئی ہے, یہ سارا چکر کیا ہے؟ میں چند دنوں سے جو بات کر رہا ہوں, میں آج شو میں بھی وہی بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن آج دوپہر کو ایگزیکٹلی وہی بات ہمارے DGMO جو پاک فوج کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں, انہوں نے سینٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں اسی طرف اشارہ کر دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس سارے واقعے کے پیچھے امریکی CIA کا ہاتھ ہو, اور میرا بھی یہی خیال ہے, بلکہ میں پوری طرح اس بات پر کنونس ہوں کہ اس کے پیچھے CIA کے وہ ایلیمنٹس ضرور شامل ہیں, ان کا ضرور کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے جو یہ چاہتے ہیں
کہ افغانستان سے امریکی فوج کا جلد انخلا جو ہے وہ ممکن نہ ہو. کسی نہ کسی طرح وہ رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور اس طرح انہوں نے نہ صرف یہ کہ کہیں اور حملہ کیا ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے یہ اوباما کی جو افغان پالیسی ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے ایک منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی تھی, اس پر حملہ کیا. یعنی تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوباما چاہ رہا تھا کہ فوجیں یہاں سے نکل جائیں. بالکل. اوباما اس رواں سال کے آخر میں نومبر تک ایک روڈ میپ دینا چاہ رہے تھے, جس کے مطابق نومبر 2012 تک امریکی فوجیوں کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ افغانستان سے پل آؤٹ کیا جانا تھا. لیکن اب یہ جو بون کانفرنس ہے اس کے بائیکاٹ کے بعد اور موجودہ صورتحال میں جس طرح پاکستان نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا ہے, اس سارے سینیریو میں میرا نہیں خیال کہ اوباما اپنے اس منصوبے پر آسانی کے ساتھ عمل درآمد کر سکے گا. میری ذاتی رائے یہ ہے. نہیں تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اوباما یہ چاہتا ہے کہ فوجوں کا انخلا ہو جائے؟ جناب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اوباما کسی اخلاص کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے باہر آ جائے, بلکہ ان کی انتخابی ضرورت ہے یہ بہت بڑی. ابھی کچھ دن پہلے وہاں پر امریکہ میں ایک سروے ہوا ہے جس کے مطابق 86% جو ڈیموکریٹ ووٹرز ہیں اور 67% جو ریپبلکن یعنی پارٹی کے حمایت کرنے والے لوگ ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ کو فوری طور پر افغانستان سے باہر آ جانا چاہیے. اس لیے آنے والے امریکی انتخابات میں اس ایشو کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور اس سارے تناظر میں جو پریزیڈنٹ اوباما ہے وہ آنے والے انتخابات میں اپنے آپ کو پریزیڈنٹ آف پیس کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے کہ عراق سے میں نے واپس بلا لی ہیں فوجیں, اور چند مہینوں کے اندر میں یہی کام جو ہے, یہی کارنامہ جو ہے افغانستان میں بھی انجام دینے کے قابل ہو جاؤں گا. اور یہ جو سارا معاملہ ہے, تم دیکھو نا کہ جتنے بھی ہارش قسم کے بیانات آئے ہیں کہ جی پاکستان نے سلالہ چیک پوسٹ پر جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں پاکستان نے پہل کی تھی, اس کے پیچھے پینٹاگون نظر آئے گا یا CIA کے لوگ نظر آئیں گے. وہاں کی جو سیاسی قیادت ہے ہیلری کی طرف سے بھی اور اوباما نے بھی کوئی ہارش ٹون نہیں اپنائی. معافی غالباً وہ اس لیے نہیں مانگ رہے کہ اگر سیدھی معافی فوری طور پر مانگ لی جاتی ہے تو وہ بھی آنے والے دنوں میں انتخابات میں اوباما کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث بنے گی. لیکن بہرحال انہوں نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا. یہ جو موجودہ صورتحال میں امریکہ کی جو ٹون ٹیمپو ہے وہ ذرا مسکین ہوئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے جی؟ پہلی دفعہ, پہلی بار آج تک جتنے بھی تنازعات تھے پاکستان اور امریکہ کے درمیان, پہلی بار امریکہ جو ہے وہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر بات کر یا اس ٹون میں آ کے بات کر رہے ہیں. نیور بیفور. اس سے پہلے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ اس ٹون میں کبھی بات نہیں کی تھی. اور میرا خیال ہے کہ جو آج کل پاکستان جن 3-4 جو اس کے مرکزی مطالبات ہیں وہ یہ ہیں, ایک تو اس سارے خطے میں آئندہ ہندوستان کا کوئی لیڈنگ رول نہیں ہوگا, بلکہ قائدانہ رول جو ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا. بہت یہ امپورٹنٹ شرط ہے جس پر امریکہ نے کم از کم نیم دلی کے ساتھ رضامندی ظاہر کر دی ہے. اور یہ کہ ڈرون حملے بند کر دیے جائیں گے, اس پر امریکہ کو بعض ریزرویشنز ابھی یعنی وہ ان کا اظہار کر رہا ہے, یعنی کلی طور پر اس بات پر اتفاق نہیں کر رہا. اور یہ کہ میرا خیال آنے والے دنوں میں اگر امریکہ نے پاکستان کو ان مطالبات پر کسی مثبت رد عمل کا نہ اظہار کیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-4 دن کے اندر اندر پاکستان امریکہ کے لیے مکمل طور پر ایئر کوریڈور بند کر دے. اور یہ اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ جو ہندوستان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا ٹائٹل دیا گیا تھا, مراعات دی گئی تھی, وہ بھی واپس لے لیں. چلو یہ موسٹ فیورٹ نیشن انڈیا کی, اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا تھا یہ بھی امریکی حکومت کے دباؤ پر کیا تھا, اور اس کی ایک بڑی وجہ, اور بہت سی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ امریکہ کی کئی کمپنیاں ہندوستان میں انویسٹمنٹ کر کے اپنے کارخانے اور فیکٹریاں لگانی چاہتی ہیں اس بنیاد پر کہ وہ اپنا مال پاکستان کے ذریعے وسط ایشیائی ریاستوں تک بھیجنا چاہتے تھے. اور اگر یہ پاکستان یہ سہولت واپس لے لیتا ہے تو سب سے زیادہ ہندوستان بھی متاثر ہوگا, لیکن امریکہ اور امریکی کمپنیاں بھی متاثر ہوں گی. اچھا شکر ہے یار, آج بات سمجھ آ گئی ہے. کل کھول کے میں محلے میں تو نکل سکوں گا. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی بریک. لو اب مل لے مجھے یہ کل آڑو گرنیٹ, دیکھو تم اسے کیسی بحث کرتا ہوں میں نیٹوں پہ. اللہ لوگ کے بڑا مشکل بھی ہوتا تھا مگر بڑی ایکسرسائز بھی ہوتی تھی, بڑا مزہ بھی آتا تھا اس چیز کا. اب تو سوئی گیس آ گئی ہوئی نا, مگر اس کا نقصان بھی تو دیکھو نا. سوئی گیس اب ختم ہوتی جا رہی ہے. جب سردیاں شروع ہوتی ہیں
کبھی سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, کبھی سوئی گیس کی قیمت بڑھنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ جو لکڑوں پہ ہانڈی پکتی تھی نا, اس میں تھوڑی مشقت تو ہوتی تھی, مگر اللہ جانتا میں تمہیں کیا بتاؤں, جو ہم اس دن بات کر رہے تھے نا چھت پہ سونے کی, چار پہیاں بچھا کے, اس طرح کا ٹیسٹ ہوتا تھا ہانڈی پکانے میں بھی یہ لکڑوں کے اوپر. تو یار تھوڑی مشقت ہوتی تھی, بہت زیادہ مشقت ہوتی تھی یار. او یار اتنی بھی بہت زیادہ نہیں تھی ہوتی, لکڑیں جلانی ہوتی تھی, کوئی ہاتھ ہی نہیں مار کے بیچ میں چولہے کے ڈالتا یا خدا کا خوف کرو, یعنی چائے کا 1 کپ بنانا ہے تو بھی آپ کو اتنی تکلیف اور تردد کرنا پڑتا تھا, اگر آپ نے پورا کھانا پکانا ہے تو بھی آپ کو اتنی آگ جلانی پڑتی تھی. لو جی, اس میں کیا حکمت تھی کہ چائے پکتی اس وقت تھی جب چولہا جل جاتا تھا ہانڈی روٹی کے لیے. وہ جب ہانڈی روٹی ہو جاتی تھی, وہ جو مٹھی سی آگ رہ جاتی تھی, اس پہ فٹافٹ چائے بھی بنا لیتے تھے. اب چونکہ ٹچ ڈش لاؤ جی چائے, پی پی کے چائے مت ماری گئی ہے ہماری. چائے کو اچھی چیز ہے, چائے کون سی باداموں کی بنتی ہے جی؟ جو چیز باداموں کی بنتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے, وہ اس میں طاقت ہوتی ہے شردائی کی طرح. یہ چائے بھی اب اسی لیے زیادہ پینی شروع ہو گئے نا کہ آگ بالنی نہیں پڑتی, آرام سے سوئی گیس کھولی, بیچ میں تیلی جلائی, وہ ادھر بیچاری شروع. نہیں, بات یہ 100% ٹھیک کر رہے ہیں کہ اگر آج بھی ہمیں اسی مشقت اور تردد اور تکلیف کے ساتھ چائے بنانی پڑے نا, جس طرح آج سے یعنی 20-30 سال پہلے چائے بنا کرتی تھی, تو ہم یقیناً چائے کا استعمال کنسیڈریبل حد تک کم کر دیں. یار کیا اچھا دور ہوتا تھا, ہر محلے کے اندر ایک لکڑوں کا ٹال ہوتا تھا جو ایک پٹھان کا ہوتا تھا, اور وہ اتنا پیارا اور اچھا انسان ہوتا تھا پٹھان. بس جا کے اس کو آرڈر کرتے تھے کہ پائی جی 2 من لکڑے بھیج دو, گل خان, اور ٹھیک ہے باؤ جی آپ گھر چلو ابھی لے کے آتا ہے. وہ ہاتھ والی ان کی ریڑی ہوتی تھی, ریڑی جس کے پاس نہیں بھی تھی ہوتی, اس کے پاس وہ چمڑے کے لمبے لمبے وہ جیسے یہ لگامیں نہیں ہوتی گھوڑے کی, اس کے ساتھ اس نے باندھنی سے ایسے اٹھانی تو چل پڑنا, کھیا بھی لے کے آتا ہے, فکر نہیں کرو. وہ گارا کے لکڑے پھینک جاتا تھا. یا جو نہیں بھی تھا پٹھان سے منگواتا, وہ سائیکل کے پیچھے لکڑے رکھ کے 2-3 باری رستے میں سائیکل بھی گرنی, لکڑے بھی پیچھے سے گرنی, پھر اٹھا کے ادھر باندھنی, پھر لے کے جانا. جو فیملیز اکٹھی لکڑیاں منگوا لیا کرتی تھی کئی ماہ کے لیے, پھر وہ باری باری سارے بھائی جو مل کے ہیں بازوؤں پہ لکڑیاں تھوڑی تھوڑی کسی محفوظ مقام پر, خاص طور پر گھر کی چھت پہ جمع کیا کرتے تھے. جب پوری ایک ریڑھی آپ کے گھر کے آگے پھینک دیا کرتے تھے, پھر وہ باری باری سارے اوپر لے کے جایا کرتے. ایک لکڑی کا ایک اور بھی, وہ جو لکڑیں ہوتی تھی ان کی ایک اور قسم ہوتی تھی جسے ڈک کہتے تھے. پیس ہوتے تھے وہ چھوٹے, جیسے ایک ثابت کیک بھی مل جاتا ہے اور اس کے پیس بھی ہو جاتے ہیں نا, اس طرح لکڑی کے پیس کرا کے لے کے آتے تھے, اسے ڈک کہتے تھے. چھوٹے چھوٹے ڈک بال کے جلدی سے آگ بال لیتے. اچھا, پرانے وقتوں میں جن چولہوں میں یہ لکڑیاں استعمال ہوا کرتی تھی, وہ مٹی کے چولہے بنانا بھی ایک آرٹ ہوا کرتا تھا. آج تو یہ صرف دیہاتوں تک بات رہ گئی ہے نا. جب شہروں میں چولہے ہوا کرتے تھے تو چولہے بنانے کا جو آرٹ ہے یہ ساری خواتین کو اس پر ملکہ حاصل نہیں ہوتا تھا. نہیں, وہ اگر ہم سائی کو آتا ہے تو وہ آ گئی ہے, لیانی میں انگیٹھی بنا دیا تھے, نال میں لگی لئی تمہیں توڑی تھے مٹی, وہ ملا کے اسے مکس کر کے گارا بنا کے وہ چولہا بناتے. اور جو پرانے گھر ہوا کرتے تھے اس میں چمنی ہوا کرتی تھی, اس چمنی کے نیچے یہ چولہے بنتے تھے, اور پھر وہ ان چولہوں کی صفائی ہوا کرتی تھی سالانہ بنیادوں پہ. یعنی اندر وہ سیاہ کالک جو ہے وہ جم جایا کرتی تھی, پھر رسی کے ساتھ اینٹ اور اینٹ کے اوپر ایک کپڑا باندھ کے پھر لٹکا کے اس چمنی کو صاف کیا کرتے تھے. وہ بھی ایک اچھی خاصی ایکسرسائز ہوا کرتی. اسے یہ تو پہلے بتاؤ کہ چمنی ہوتی کیا, اس کو کیا پتا ہے؟ چمنی ہوتی تھی جہاں پہ چولہا جلاتے تھے نا, وہاں سے دیوار کے اندر سے ایک بڑا سا مگورا سوراخ سیدھا چھت کے اوپر نکل جاتا تھا, جس میں سے آگ کا دھواں باہر نکلتا تھا. وہ بورچی خانے میں جمع نہیں تھا ہوتا. یہ باتیں ہیں اس دور کی جب یہ جوان ہوتا تھا. اور آپ؟ میں تو بھی بچہ ہوتا تھا. بہت برے لگ رہے ہو. بہت ویسے مزہ آتا تھا, اور تم یقین کرو اللہ لوگ کے, وہ جو لکڑی جلا کے کچے چولہے پہ ہانڈی پکتی تھی, اس کا ذائقہ ہی کمال. اچھا, تم ایک بات ایمانداری سے بتاؤ, تمہاری ذاتی رائے کیا ہے اس بارے میں کہ مختلف قسم کی جو آگ, یعنی پاتھی سے جلنے والی آگ یا چھڑیوں سے جلنے والی آگ, لکڑی سے جلنے والی آگ, اور آج گیس کی آگ یا مٹی کے تیل کی آگ,
ان ساری آگوں میں اور مختلف قسم کے جو برتن تھے یعنی کچی مٹی کی ہانڈی کوکر یا مختلف سلور کی ہانڈی پتل کی ہانڈی ان سب میں بننے والے کھانوں کے ذائقے میں واقعی فرق تھا بالکل ہوتا ہے 100% ہوتا ہے تم یہ دیکھو نا یہ جو سجی بنتی ہے یہ کس لیے اس کا ٹیسٹ ہی علیحدہ ہوتا ہے یہ دور آگ جلا دیتے ہیں بالکل آگ اوپر نہیں رکھتے دور آگ جلا کے اس کو آہستہ آہستہ سیک کے ساتھ پکا رہے ہوتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کمال ہوتا ہے جو سیدھا ڈائریکٹ آگ کے اوپر کوکڑ پکا ہوتا ہے اس کا وہ یائقہ نہیں ہوتا اسی طرح کچی ہانڈی میں جو سالن پکتا ہے اس کا یائقہ اور ہوتا ہے جو کوکر میں ہانڈی پکتی ہے اس کا یائقہ اور ہوتا ہے وہ اوپر سے بند ہو جائے 15 منٹ میں گل کے وہ مار دیتا ہے وہ سے اور پھر جو پتل میں ہانڈی پکتی تھی اس کا بھی یائقہ اور ہوتا تھا پھر اسی طرح جو آگ ہے لکڑی کی آگ پہ پکنے والی ہانڈی کا یائقہ اور ہے بالکل مختلف ہوتا ہے سوئی گیس پہ جو پکتی ہے ہانڈی اس کا یائقہ اور ہوتا ہے پھر وہ پتل کی جو ہانڈیاں ہوتی تھی ان کو کلئی کرتے تھے وہ کلئی کرنے والا پائی آتا ہے تمہیں پتہ ہے اس کو بالکل نہیں پتا ہوگا ہمارے دور میں ایک بندہ آتا تھا برتن کلئی کرنے کے لیے وہ آگ جلا کے ادھر ساتھ اس نے پھونکڑی بھی بڑھائی ہوتی تھی ایک جیسے مشک ہوتی تھی نا پانی والی بالکل اسی طرح کی اس کے پاس ایک مشک ہوتی تھی جس کو وہ ایسے ایسے گیڑ کے تو ہوا مارتا تھا آگ کو اور بالکل پرانا برتن جو ہوتا تھا نا وہ کلیگر جو ہے وہ اس میں چھوٹا سا کلی کا ایک پیس مار کے اس کو گرم کر کے برتن کو اس میں ایسا کپڑا مارتا تھا کہ برتن بالکل نواں نکور ہو جاتا تھا بالکل اس کی لک بالکل برانڈ نیو چیز بن جاتی یار اسی پہ تو میر تقی میر نے کہا تھا او پانڈے کلی کرا لو پرانے نویں بنا لو 5 روپے میں چاہے کڑچے چاہے بڑے چاہے چھوٹے آگے آہاں شیدہ کلی گر آگے آہاں شیدہ کلی گر شکر ہے اس نے میر کلی گر نہیں کہہ دیا ویسے کمال یار وہ بھی دور تھا دیکھو برتن ایسے اچھے سجا کے خواتین پھر پھٹیاں بنی ہوتی تھی شلفیں جنہیں اب کہتے ہیں لکڑی کی پھٹیاں کچن میں بنی ہوتی تھی اس کے اوپر کریشیے سے کڑھائی کی ہوئی رمال بچھائے ہوتے تھے لیکن تم یہ دیکھو اس میں پھر برتن ایسے سجاتے تھے 1 گلاس 1 پیالی 1 گلاس 1 پیالی 1 گلاس 1 پیالی 1 گلاس 1 پیالی پوری لائن لگی یہ دیکھو تم یہ دیکھو کہ اتنے لوگوں کا کھانا بناتی تھیں ہماری مائیں کبھی ان کے ماتھے پہ شکن آتی تھی اتنا مشکل کام ہے کتنی محبت کے ساتھ وہ کھانے کھلایا کرتی تھی ہائے ہائے ہماری مائیں تو اتنی محنت کرتی تھی اور اب ہماری بچوں کی مائیں ہم پہ ہی محنت کرتی ہیں کبھی پھوکڑی کٹ مارتی ہے کبھی ڈوئی کٹ مارتی ہے اس کلچر کا سب سے زیادہ فائدہ تمہیں ہوا ہے یہ جو پرانے یہ دیکھو نا چمٹا نہیں رہا پھونکنی نہیں رہی یہ اگر آج ہوتی تو ذرا تم سوچو ویژولائز تو کرو یہی تو دکھ والی بات ہے میرے دوستا پرجائی تمہاری نے باقی سارا کلچر ختم کر دیا پھونکڑی اور چمٹا ادھر ہی پڑا 2-3 باری میں نے کہا بھی ہے کہ ان کو پھینک چھوڑو اب گیس لگ گئی ہوئی ہے پر یہ لوگ کہتی ہے نہیں یہ بھوکنی اور چمٹا کو ہانڈی روٹی کے لیے تھوڑی ہے یہ تو لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور 2-3 دفعہ میرا لہو نکلا ہے میں نے واقعی دیکھا ہے گرم ہوتا ہے عزیز صاحب حسب ڈاک شروع کر دوں جی شروع کریں جی اچھا جی پہلی میل ہمیں اسد مقصود نے اسلام آباد سے لکھی ہے لکھتے ہیں سلام حسب حال ٹیم وعلیکم السلام اسد صاحب عزیزی صاحب میں کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں میں صدقے جاؤں یار آڈینس کے جذبات پہ اس طرح نہ ہنسا کرو آڈینس نہیں ہے ویورز ہیں حد ہو گئی ہے تمہارے والی اس کو فیل ہوا ہے تو اس نے بیچارے نے کہا ہے اب تمہیں کبھی فیل ہوا ہے یار اپنے آپ کو خود نہیں فیل ہوتا تو میں نہیں پتا اپنے آپ کو خود نہیں فیل ہوتا 18 گلاس جوس کے پی جاتا ہے یہاں بیٹھ کے بڑے پی جاتے ہیں صحیح بات ہے ادھر جوس والی مشین بھی پیچھے لگی ہوئی ہے اچھا آگے تو سن لیں آپ نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا ہے لکھتے ہیں آخر میں نے وجہ تلاش کر ہی لی کہ جنید صاحب خود تو یہاں بیٹھ کر شاندار کھانے کھاتے رہتے ہیں آپ سناؤ عزیزی صاحب کی چائے پر بھی اعتراض ہے ہائے 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 کیا نام ہے ان کا بھائی صاحب کا اسد مقصود اسد میں صدقے جاؤں تمہارے میں کون سے شاندار کھانے کھاتا ہوں یہاں بیٹھ کے ان کو محسوس ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے نا ایمیں تو نہیں کوئی کہہ دیتا پتہ نہیں محسوس نہیں ہوا عزیز صاحب جنید صاحب انہوں نے تصویر بھی بھیجی ہے ایمان سے دکھاؤ ذرا جلدی سے دکھا دو یہ دیکھیں جی
یہ کیا ہے؟ عزیزی صاحب دائرے کے اندر آپ کو گلاس ہی نظر آ رہا؟ وہ میں صدقے جاؤں بیچ میں سٹرا بھی لگا ہوا ہے اور 1.5 فٹ کا گلاس ہے, گلاس بھی کچھ چھوٹا نہیں ہے. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, میں نے کبھی یہاں بیٹھ کے یہ حرکت کی ہے؟ یہ جو کھاتا پیتا ہے میری ٹیبل پہ لا کے رکھ دیتا ہے. نہیں صحیح اس بات, کی باقیات جو ہے میری ٹیبل پہ رکھ دیتے جی اسد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میں ہی پی کے اس کی ٹیبل پہ رکھتا ہوں, کیونکہ کہ جو میری سگے کھپے ٹیبل ہیں نا جی, ان کے اوپر گلاس رکھے تو یہ دلتی کا نماز. بالکل ٹھیک ہے جی, میں نے پیا جی, میں نے پیا جی, میں نے پیا. دیکھو ایک بندے نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا رنگین دائرہ لگا کے, تو پھر نہیں مان رہا. یہ ویسے ہمارے پروڈیوسر کی غلطی ہے جس نے یہ جانے دیا. پروڈیوسر بھی تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے نا, وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ چھاپر شوپر اٹھا لیں جنید صاحب, اور میرے پاس تو یہ کپ پڑا ہوتا ہے, اس کو کہہ دیتا ہے نہیں رہنے دیں جی, فریم اچھا لگتا ہے. یا کپ ہوتا ہے یا کوئی چھلی کا تکا پڑا ہوتا ہے, وہ بھی اگر میرا تکا لگ جائے تو مجھے منگوا دیتے. یار ویسے اس شخص کو, یہ جو اسد ہے بھائی, اس کو ایمان سے ریسرچ پہ نوبل پرائز ملنا چاہیے. کیا اچھی ریسرچ کی ہے اس شخص نے. اچھا عزیز صاحب, مری سے تیمور عباسی کا آپ کے لیے سوال ہے. جی پوچھتے ہیں, عزیزی صاحب وزیر اعظم کے تبدیل ہونے کے بعد آپ اپنا مرشد پاک بھی تبدیل کر لیں گے؟ 5 منٹ کے اندر اندر یہ شخص اپنا مرشد تبدیل کر لے گا. 5 منٹ کے اندر. یار میں فضول بات نہ کیا کرو, تم اتنے یہ کو گندا آدمی سمجھتے ہو. میں اکیلا مرشد تبدیل کر دیتا ہوں, میں کلا ووٹ دیتا ہوں. الیکشن میں ساری قوم نے ووٹ دینا ہے, اگر ساری قوم ہی مرشد تبدیل کر لے گی تو پھر یہ کا کیا قصور ہے. عوام اپنے ووٹ سے مرشد نہیں, صرف وزیر اعظم تبدیل کرتے ہیں. تو اگر یہ مرشد اپنے کرسی نہ قائم رکھ سکے تو پھر کہتے مرشد ہو. یہ دیکھ لو, اس نے تیاری کر لی. دیکھنا تم میرے مرشد کو, میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے, مرشد میرے نے دیکھنا ایسی پھونک مارنی ہے کہ مرشد نے اپنی کرسی قائم رکھنی. دیکھ لیے میں نے تمہاری مریدی آج. اچھا یہ بتاؤ, اگر گورنر پنجاب لطیف کھوسا وزیر اعظم بن جاتے ہیں, وہ بھی تمہارے مرشد بن جائیں گے؟ بہت اچھا, شاباش. کیوں؟ یہ کون سا مرشد بنا رہے ہو, مریدوں کے گوڈیوں پہ پھونکے مارتے پھرے. عزیزی کا مرشد بنانا ہے, لچھے کا مرشد نہیں بنانا. اچھا جی, اگلا ایس ایم ایس ہمیں محمد طاہر نے لکھا ہے, جنید صاحب آپ نے ایک پروگرام میں چاند پر خریدے جانے والے پلاٹ کا ذکر کیا تھا. چاند پر جگہ تو خریدی جا سکتی ہے, مگر چاند پر زمین خریدنا کیسے ممکن ہے؟ واقعی یار بہت ویلڈ آبجیکشن. ویلڈ آبجیکشن کیا ہے؟ سب کو پتا کہ چاند پہ زمین بک رہی ہے. اس کو ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے اعتراض کیا کیا ہے. کیا اعتراض کیا ہے؟ تم بتاؤ نا. اعتراض یہ کیا ہے کہ زمین پر تو زمین بکتی ہے, لیکن چاند پر زمین کیسے بک سکتی ہے؟ چاند پر تو چاند بکے گا. یہ کو پراپرٹی ڈیلر لگتا ہے بھائی. نہیں, بڑا خوبصورت اعتراض ایگزیکٹلی. اصطلاحاً ہم نے یوں ہی کیا ہے. وہ ظاہر ہے, لیکن اعتراض منطقی ہے. اعتراض منطقی ہے یا کنٹکی ہے؟ تمہاری بہرحال بیچتی ہوئی ہے. ہائے ہائے ہائے. ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ جب چاند سے زمین کو دیکھتے ہیں تو وہ چاند نظر آتا ہے, اور زمین سے چاند کو دیکھے تو وہ چاند نظر آتا ہے. ہائے ہائے ہائے, واہ یہ تیرے جنرل نالج کتنے سائنٹیفک ہیں. اور حسب حال میں دیکھے تو چاند ہی چاند نظر آتا ہے. اتنا بڑا چاند. واہ واہ, یہ 14ویں کا چاند ہے, یہ کو 1 تاریخ کا چاند نہیں. 1 کا چاند دیکھنا ہو تو افتخار ٹھاکر دیکھ لیا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.